السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج قسط نمبر 81 میں آپ کے مسائل اور ان کے حل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میں آپ کے درمیان ہے۔ مسئلہ نمبر 1، سعودی عرب سے بھائی محمد اکرم صاحب نے 3 سوالات کیے ہیں۔ ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ کھانے کا کیا حکم ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے، مگر ان سے دوستی اور محبت جائز نہیں ہے۔ ہم میں اور ان میں عقائد اور اعمال کا فرق ہے۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 74۔ ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ غیر مسلم کا ہدیہ قبول کرنا کیسا ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ غیر مسلم کا ہدیہ قبول کرنا جائز ہے، بشرطے کہ ناپاک نہ ہو۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 86۔ ان کا تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا غیر مسلم کے پانی لینے سے پانی اور برتن ناپاک ہوتے ہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کے پانی لینے سے پانی اور برتن ناپاک نہیں ہوتا۔ کسی غیر مسلم کو آپ اپنے دسترخوان پر کھانا بھی کھلا سکتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر غیر مسلم بھی کھانا کھاتے تھے، البتہ غیر مسلم سے دوستانہ الفت و محبت جائز نہیں ہے۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 88۔ مسئلہ نمبر 4، کراچی سے بھائی ابراہیم صاحب نے سوال کیا ہے کہ پٹرول اور مٹی کے تیل کا کیا حکم ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ مٹی کا تیل اور پٹرول ناپاک نہیں ہے۔ کپڑے پر لگنے سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، البتہ زیادہ مقدار میں لگ کر بدبو پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں نماز کے لیے دوسرا کپڑا تجویز کر لیں، جس کو پہن کر نماز ادا کر لیا کریں۔ فتاوی محمودیہ، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 247۔ مسئلہ نمبر 5، پشاور سے بھائی اسماعیل صاحب نے سوال کیا ہے کہ کتا کپڑوں سے رگڑتا ہوا چلا جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ کتے کا لعاب نجس ہے۔ اگر لعاب نہیں لگا بلکہ خشک جسم کپڑے کو لگا ہے تو اس سے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ نماز کے لیے اس کپڑے کو تبدیل کرنا یا دھونا یا خود غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ فتاوی قاضی خان، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 21۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔